حاضری پیش کر رہے تھے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک علامہ صاحب پہنچ جائیں گے، بلکہ پہنچ چکے ہیں، ابھی مسجد میں آنے والے ہیں. 9:30 بجے انشاءاللہ عزیز ان کا خطاب شروع ہو جائے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دو بات آپ سے کر لوں. ارادہ ہے ایک بار کہیں سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا عام فہم سادہ ترجمہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. جہاں پر ہم میلاد مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھے ہیں، میلاد منانا ہے اور سیرت کو اپنانا ہے. میلاد منانا ہے، سیرت کو. سیرت والی بات پر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. کیا ہے اسی میں وہ فلاح ہے. بزرگ فرماتے ہیں غلامی رسول میں اصل آزادی ہے. سرکار کی غلامی میں اصل آزادی ہے. جب بندہ سرکار کا صحیح غلام بن جاتا ہے اللہ جہنم سے بندے کو آزادی عطا فرما دیتا ہے. تو غلامی رسول میں اصل آزادی ہے. غلامی رسول میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری رمضان اظہر نقشبندی صاحب، تمامی حضرات تشریف رکھے. علامہ صاحب ہماری بزم میں تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے سے دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھتا ہے. اور جو تصوف کے اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے. میں نے قاری صاحب کو، قاری خالد حسین نقشبندی صاحب گیلانی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس انداز سے بیٹھے دیکھا کہ بادل با نصیب گردن ہی نہیں اٹھتی، جھک کے بیٹھے ہیں. اور جتنا بندہ جھکتا ہے اللہ بندے کو اتنی ہی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. تو تصوف کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بندہ اپنے کو کمتر سمجھے اور دوسرے کو اچھا سمجھے. دوسرے کو اگر اپنے سے عمر میں بڑا ہے بندہ، اس کو اچھا اس لیے سمجھے کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. اپنے سے بڑے کا ادب اس لیے کرے کہ اللہ نے اگر اس کو عمر زیادہ دی ہے تو اس نے نیکیاں بھی زیادہ کی ہے، میرے سے بہتر ہے، اس لیے میں اس کا ادب کر رہا ہوں. اور اپنے سے چھوٹے کو اس لیے بہتر سمجھے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی تھوڑے ہوں گے. اس نظریے کے ساتھ جب بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے تو پھر اپنے عیب نظر آتے ہیں اور اپنے ہی اندر بندہ ندامت کرتا ہے، وہ شرمندگی اور پشیمانی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اپنی آنکھ کا شدید نہیں نظر آتا بندے کو اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. جب بندہ کسی پر انگلی کرتا ہے، ایک انگلی تو اس کی طرف ہوتی ہے، 3 اپنی طرف ہوتی ہے. اگر کسی کو رب نے مال دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال میری قابلیت کی وجہ سے ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، جسے جیسے چاہے وہ عطا کر دے. بعض دفعہ یہ مال آزمائش ہوتا ہے، رب دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ اب میری طرف آتا ہے کہ نہیں. بعض دفعہ غریبی آ جاتی ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ میرا رب، میرا بندہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں. حضرات محترم، چاہے امیری ہو، چاہے غریبی ہو، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے بندہ بیمار ہو، چاہے بندہ تندرست ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں تمہاری نعمتوں کو کم نہیں ہونے دوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب میری نعمتوں کا انکار ہوتا ہے نا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. تھوڑے دن پہلے دیکھا نہیں، ساری زندگی یہی دیکھتے رہے، اوزے پڑھتے ہیں تو ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں دن میں، 5 دفعہ پڑھے ہیں کہ نہیں. یہ میرے تیرے عمل ہے. ان عذابی
اللہ شدید فصل پاک کی آ جاتی ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی شیطان نے اتنا قبضہ کر رکھا ہے ہم اس اشر نہیں ادا کرتے کہتے ہیں میں نے محنت کی ہے میں نے بیج ڈالا ہے اور میں نے تو آپ نے تو زمین میں ڈالا ہے ختم کر کے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تناور درخت بنا دیا وہ پھل بنا دیا وہ فصل تیار کر کے جب آ گئی اللہ فرماتا ہے وہ میرا حصہ ہے اس کو نکال جب تو نکالتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو خشکی اور تری میں بندوں کا نقصان ہوتا ہے یہ فقط بندوں کے زکات نہ ادا کرنے کی وجہ سے فرمایا تم زکات ادا کرو رب فرماتا میں تمہارے مال کو مضبوط کروں گے محفوظ فرما دوں اس لیے صاحب غرور تکبر سے نکلے اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے اپنے آپ کو نیچے لانے کی کوشش کرے جتنا جھکائیں گے اللہ اتنی عزتیں عطا فرمائے گا تو بڑی باتیں کرنے والی ہیں لیکن یہ ساری باتیں آج علامہ صاحب ہی کریں گے مجھے پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ یہ باتیں چلتی رہیں گی زندگی نے اللہ وفا توفیق دی تو یہ سارے سلسلے ہوتے رہیں گے ٹائم ہو چکا ہے محبت کے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے اور اگر یہ خطاب شروع کریں گے یہ دیوار کے ساتھ جو ٹیک لگی ہے اگر آپ کی کمر میں تکلیف نہیں ہے ماشاءاللہ آپ جوان لگ رہے ہیں صحیح تندرست ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی رکھے تو دیوار کو چھوڑ دیں تھوڑے سے آگے ہو جائیں محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ کو بلند کرنا ہے نعرہ رسالت پر دونوں پر اور تاجدار ختم نبوت پر آپ کو دیوانہ ہو جانا چاہیے دیوانہ ہونا چاہیے کہ نہیں سارے ایمان کی جو بنیاد ہے نا وہ ختم نبوت کا ہوتا ہے یہ ساری سلسلے ختم نبوت کی بنیاد پر کھڑے ہیں اس لیے آپ کو وجد کرنا چاہیے لوگ حملے کر رہے ہیں اس پر اور ہم جانے کو دے سکتے ہیں رسول اللہ کی اس شان پر کسی قسم کا سمجھوتا کر سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا اللہ جس نے تیرے نام پر ہاتھوں کو بلند کیا اس کے مقدر کو بلند کر دے نعرہ بیمار کو نہیں بیٹھا اس کے لیے دعا کرے علامہ صاحب سے عرض کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرے ان کے ہاتھ سلامت ہو جائیں ان ہاتھوں کو رکھا ہی سرکار کے لیے ہے اس جان کو رکھا ہی نبی پاک کے لیے ہے اگر نبی پاک پر قربان ہو جائے تو اس سے یہ سب سے مہنگا ترین سودا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہو جائے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اٹھائیں ہاتھ تاجدار ختم نبوت ابھی بھی ایک بندہ ایسا ہے جس کو نہیں توفیق ہو رہی میں نام نہیں لینا چاہتا محبت سے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں تاجدار ختم نبوت میں یہ سارے لوگوں کی مووی بنا دے یہ بات سعودیہ تک جائے گی ہمارے دوست وہاں پر بھی یہ آج آپ کو دیکھ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم أبطال الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين قال تعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال تعالى في المقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضیر درود و سلام کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق حضرت علامہ مولانا اور باعمل
عالم دین محمد وسیم القاری صاحب نام برکاتوں میں خصوصیت نہایت ہی عزت کے لائق اسٹیج کی زینت قرآن حضرات علماء احباب نام خانہ نشین لسان معزز و محتشم سامعین حاضرین کرام دعا کو اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قبلہ گفتگو فرما رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ یہ گفتگو ہمارے اسٹیجوں پہ ہونی چاہیے واقعی، کیونکہ اگر اب ہم نے صوفیزم بلا اس کو سمجھ لیا جنہیں چادر پڑی ہوئے تو چھوٹی ہوئے یا بنے ہونے کہ میں یہ حضرت بہت بڑا صوفی ہے، یہ صوفیزم نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے نا اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا، کیونکہ جس نے آج کل اپنے آپ کو صوفی زار کرنا ہوتا ہے نا، وہ چادر لے گا، وہ آتما دے گا، وہ بالکل اپنے آپ کو بتائے گا میں حضرت صوفی ہوں، بڑا پہنچے گا. تو حضرت عمر فاروق نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا اپنی گردن کو اٹھاؤ، تقویٰ گردن کے اندر نہیں ہوتا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا. تو یہ باتیں ہونی چاہیے. اور میں آپ بتاؤں حضرت کہ ہم اصلاح کی طرف کیوں نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے ہم اب راز پان کے اوپر لگ چکے ہیں. میری باتوں کا غصہ نہ کیجیے گا، اس لیے آپ کو بتانے لگوں. اگر یہ بات آنے والا نہیں نہ بتائے گا تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کو 10 لیٹر پڑیں گے تو ہم کو 20 لیٹر پڑیں گے. جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. دیکھیں کہ بلا گفتگو کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا وہ چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں. تو ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ بندہ اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے نا، اور ایک بندہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا نام لے کہ بے ادبی کا پہلو اس کے لہجے سے نظر آ رہا ہو. تو مجھے بتائیں ادھر بندہ چودھری کی بے ادبی کرے وہ نہیں بچتا، تو رب کی بے ادبی کرنے کا بچ سکتا ہے؟ یاد رکھنا، لہجے بندے کو مرواتے ہیں، کردار بندے کو مرواتا ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نبی تو نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء میں سے حضرت بہلول دانا. تو میں نے پڑھا کہ آپ نا ایک جگہ سے گزرے تھے تو ایک شخص ملا، تو اس نے نا بڑے ادب کے ساتھ کہا، اس نے کہا بہلول دانا میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو مجھے آپ مشورہ دیں میں کیا کروں. تو حضرت بہلول دانا علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا مارکیٹ کے اندر جتنا بھی کالا کپڑا ہے نا وہ تم خرید لو. وہ مارکیٹ کے اندر جتنا کالا کپڑا تھا اس نے سارے کا سارے خرید لیا. اب کیا تھا، وقت کا بادشاہ فوت ہو گیا، سب لوگوں نے اظہار ہمدردی کے لیے اور تمام احباب نے یعنی تعزیت کے لیے کالے کپڑے کو زیب تن کرنا تھا. اب کیا تھا، سارا مارکیٹ کا کالا کپڑا اسی کے پاس تھا. اب سارے اسی کے پاس گئے، اس نے منہ مانگی قیمت لی ہے. اب دنوں کے اندر امیر ہو گیا. اب پہلے کیا تھا، پہلے کاروبار نہیں تھا، اب ذرا پیسہ آ گیا. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑے دنوں بعد اس کو ملے. اب کیا تھا، پہلے کچھ نہ تھا، ادب تھا، عاجزی تھی، اب کچھ آ گیا. تو کہتا ہے بابیو دسو ہوں میں کی کروں، سمجھے ہی بات ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اب منڈی کے اندر جتنے خربوزے ہیں نا تم سارے کے سارے خرید لو. اس نے کہا جس طرح کپڑا خریدا تو دیہڑی لگ گئی ہے، چلو اب خربوزہ بھی خریدتا ہوں. وہ جتنے خربوزے تھے وہ سارے خرید کے لے کے آیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3، کوئی گاہک نہیں آیا، سارے کے سارے خربوزے خراب ہو گئے، جو کچھ بھی تھا سب کا سب ختم ہو گیا. پھر تھوڑے دنوں بعد حضرت بہلول دانا گزرے تو کہتا ہے تسی میرے نال چنگا نہیں کیتا. کیا کہتا ہے، تسی میرے نال چنگا نہیں کیتا. آپ نے فرمایا اساں تے تیرے نال چنگا کیتا سی، تیرے لہجے نے تیرے نال چنگا نہیں کیتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا حضرت، دیکھو اللہ کا ذکر جو ہے نا ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے. نہیں کرنا تو نہ کرو حضرت، آپ نہیں کرو گے وہ تو کہتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. فرمایا ساتوں زمینوں میں، ساتوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، فرمایا ہر شے میری تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر شے میرا ذکر کر رہی ہے. اور یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے نا یہ بھی ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے. نہ محفلیں کراؤ، نہ مجلساں کراؤ، نہ جلوس کڈو، نہ چنڈے لاؤ، حضور کا ذکر بھی ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر کے تحت علماء نے لکھا
کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ تو جانا نے فرمایا بلند کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کس طرح بلند کیا ہے. سنو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل نے کیا کہا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے سونیا ہم نے تیرے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا, سونیا جتھے ساڈا ذکر ہوے گا اوتھے تیرا بھی ذکر ہوے گا. کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن, فرمایا ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے, ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے, فرمایا ہر شے رب کا ذکر کر رہی ہے. اور رب کہتا ہے سونیا جدھر ہم کا ذکر ہوگا ادھر سونیا تیرا ذکر بھی ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں پہ ذکر خدا ہو رہا ہے وہاں وہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اقبال نے چند جملوں کے اندر اس بات کو سمجھایا, کہتا ہے دست میں دامنے کے سار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے, چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے, رفت غرفانہ لب ذکرک دیکھے. اقبال کہتا ہے جب کچھ نہ تھا, جب تھا بھی نہ تھا, اس وقت بھی جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر, رسول اللہ کا ذکر, یہ ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے. لیکن یاد رکھو جب بھی میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے نہیں پتا وہ کون ساتھی ہیں, مجھے کہہ رہے تھے علامہ صاحب ایک دفعہ مجمع چوکے رکھنا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, یقین کرو ہونا تو یہ چاہیے جو بھی آئے آپ اسے یہ جملہ کو, کوئی عشق دی گل سنا ملا, کوئی سدھے پینڈے پا ملا, نہ علماء وچ تسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. یہ تقریر نہیں, دیکھو میں تمہیں کل لگ رہا تھا سارے مدینہ لے کے جا چکو, ہاتھوں سے سارے ہاتھ چکنے نہیں, ٹھیک ہے نا. میں تھوڑے ترلے اب یار کا ذکر یہ ترلا پا کے کروانا ہے تو مجھے بتائیں پھر محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر یار کا ذکر ترلا ڈال کے کروانا ہے تو پھر مجھے بتائیں پیار کس کو کہا جاتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا, دیکھو ہم لالچی لوگ ہیں, ہر چیز سے پہلے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں جیسا ہم لبنا کیے ہیں, کیونکہ اخلاص تو ختم ہوتا جا رہا ہے نا. اور میں اس رنگ کی طرف بھی گیا ہوں کہ جب بندے کے اندر اخلاص آ جاتا ہے نا پھر بندہ کہتا ہے پائیں کچھ لبے نہ لبے ذکر یار ہونا چاہیے. ہم لالچی ہے نا, پہلے آپ کو یہ رنگ سمجھاؤں, کوئی یہ نہ کہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ رنگ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ کچھ لبے نہ لبے ذکر یار ہونا چاہیے. اقبال کو تو سارے جانتے ہیں ہمارے سیالکوٹ کا, اس نے کیا کہا, اب دیکھو کسی نمازی سے آپ پوچھو کیوں نماز پڑھنا ہے یار جنت چ جانا ہے, کیوں سجدہ کرنا ہے جنت چ جانا ہے, کیوں تسبیح پھیرنا جنت چ جانا ہے, لیکن ادھر رنگ دیکھو. اقبال کہتا سجدوں کے ایک فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں. دیکھو کہتا سجدوں کے ایک فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں, بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں ہے. سجدوں کی وجہ سے جنت کے اندر نہیں جانا, بے لوث عبادت کرتا ہوں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون سنو, ایک بندے کو بھی اگر سمجھ کے اندر آئے تو اس کی کیفیت بتانی چاہیے کہ واقعی یہ درد بڑا جملہ پہنچا ہے آپ کے دل میں. حضرت رابعہ بصری عرض کرتی ہے یا اللہ یہ تا تیری عبادت کر لیا کہ جنت لبے, میں نے جنت نہ دے. چھوٹی بات نہیں حضرت, یہ ہے اخلاص. مولا اگر تبھی تیری عبادت کرتی ہوں کہ مجھے آگ سے بچا لیا جائے تو مولا پھر مجھے آگ کے اندر داخل فرمائی ہے. اب یہ جملہ سننا تو سب نے محبت کا اظہار کرنا ہے. مولا اگر میں تبھی تیری عبادت کرتی ہوں کہ تو راضی ہو جائے پھر اپنی بندی کو قبول فرما. یہ عشق کا ایک رنگ ہے کہ جب بندے کو پتا ہوگا کہ یار واقعی میں نے بس یار کو ہی راضی کرنا ہے, پھر ادھر دھیان نہیں ہوتا حضرت لبدا کی پہ ہے, قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بزرگ تھے وہ کافی دیر تک نہ اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے نا فرشتے کو کہا ان کو جا کے وہ تمہاری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے. اب مجھے بتائیں آپ سارے سمجھدار ہیں, عبادت رد ہو جائے رونا چاہیے نا, یار کیڑی غلطی ہو گئی عبادت رد ہو گئی, عبادت رد ہو جائے سجدے میں جانا چاہیے نا کہ کیڑی خطا ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کی عبادت کو قبول نہیں فرمایا. وہ بابے اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کی عبادت کو رد کر دیا گیا ہے, تو بابے اور نے جھومنا شروع کر چھڑیا, وجد کرنا شروع کر چھڑیا. تو آپ کو پتہ فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے, کسی کے اندر کیا ہے خدا جانے, کسی کے اندر کیا ہے وہی جانے جس کے اندر معاملہ چل رہا ہے. لیکن لوگوں نے کہا حضرت عبادت رد ہو گئی تو عبادت کرنا شروع کر چھڑے, عبادت رد ہو گئی تو تسی جھومنا شروع کر چھڑے. اب یہ جو بیٹھے ہوئے نا نسبت والے یہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے. تو وہ بزرگ بلا کیا کہتے ہیں یار قبول کرنا نہ کرنا اے اودی مرضی ہے, میں تا جھومنا پیا یار دا پیغام بھی آیا ہے. قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. میں آپ کو بتاؤں
کہ حضرت یہ ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کی لذت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اندر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے نا، میں نے کسی کو 50 دیے ہیں اور میں بھی جاوا ہے بھی میرے کو 4 تک آپ پوچھے ہے، ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے انہیں جاوا میں نے سلوٹ مارے ہے، میں دن نیکی کی دی ہے، مشکل میرے کام آیا وا انہیں دے کول جاوا میرے ہاتھ کھلوے، عزت کرے احترام کرے تاکہ پتہ لگے کہ میں دن نیکی کی دی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت آپ خود اپنے دل سے پوچھا کرو نیکی بندے سے کی دی ہے یا خدا سے کی دی ہے؟ یہ تبھی تو میں آپ کو حقیقت بات بندے نے ایک نیکی کا عمل کیا ہو بندے کو لطف نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیا رب کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے؟ تمہاری کیفیت بتانی چاہیے کہ یار میں نے رب کے لیے عمل کیا ہے۔ یہ چادر ہے نا، اگر یہ میں اس بندے کو دوں گا جس کو بندہ یہ برانڈ کیا ہے کہ نہیں، تو وہ بندہ آدھے محلے کو بتائے گا کہ قاری رمضان صاحب نے برانڈ کی چادر دی ہے۔ یہ جو میں نے کوٹی پہنی ہے یہ اگر میں اس بندے کو دوں گا نا جس کو پتا ہے کہ برانڈ کیا ہوتا ہے، تو وہ آدھے محلے کو بتائے گا معمولی چیز نہیں دی ہے حضرت، انہوں نے ہزاروں روپے والی چیز دی ہے۔ لیکن آپ بندہ ہے وہ جو جھگی کے اندر رہتا ہے اس کو حضرت آپ 8,000 روپے والے بھی بوٹ دے دو گے نا، اس کو نہیں پتا کہ یہ برانڈ کے بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو اپنی سردی پوری کرنی ہے، اسے کیا پندہ سروس کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ رنگ دیکھو حضرت جو ہمارے بڑوں کے اندر تھا، جس دن یہ رنگ ہمارے اندر آ گیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عروج عطا کرنا شروع کر دے گا، لیکن یہ رنگ ہی ختم ہو گیا۔ ہم نے رب رسول کی بارگاہ سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے، اسی کہنے ہیں بندے راضی ہونے چاہیے، بندے خوش ہے کتنے راضی ہوتے جی ہے۔ 50 سال آپ خدمت کرو قوم کی ہے، 2 دن آپ کار نہ اٹھاؤ تم کو لگ پتا جائے گا یہ تم سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا نہیں ہے آپ کے ساتھ، بندہ کہتا ہے یار ساری زندگی تیرے ہاتھ سے کیتا ہے، ایک دن نہیں آیا تو کی ہو گیا، وہ بہت کہتا ہے نہیں ساری زندگی ایک پاس ہے، یہ اس دن تو میرے لیے کیوں نہیں آیا؟ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، کہتے تھے سوچ دا کیڑا اندروں اندری، لوکی کی کہن گے وہ کیا کہے گا، سوچ دا کیڑا اندروں اندری، بندہ ٹک جاتا ہے دنیا راضی ہوندی نہیں، بندہ مکدا مک جاتا ہے۔ تو کیڑا راضی کر کے گیا جو لوگوں نے ہے؟ ادھر رنگ دیکھو حضرت، یہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں میں، ہمارے بڑے کس طرح کے تھے، انہوں نے نہیں ہوتا ہی انہوں نے کی تھی پورے محلے سے ڈولا پھر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما دے، اس وقت کے اندر نا دودھ کا اور کھجوروں کا بڑا مہنگا تیار ہوتا تھا، بہت مہنگا تیار ہوتا تھا۔ تو ایک غریب آ گیا تو اس نے آگے کہا اللہ کے لیے مجھے کچھ دیں، آپ نے سارے کا سارا حلوہ دے دی۔ اب کیا تھا، حلوہ مہنگا تھا، ایک پاس جو قریب بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کہنے لگے زور ہے کی پتا کہ مہنگا ہے، کی پتا کہ معیاری چیز ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کا جملہ سننا اور میں دیکھوں گا کہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کو جب کہا گیا نا انہوں کی پتا کہ یہ کتنا مہنگا ہے، آپ نے فرمایا انہوں نہیں پتا، ایدے رب نوں تے پتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ یہ حضرت ہمارے بڑے جو ہے نا وہ کلام کے اندر کو دیکھا کرتے تھے، کلام کے اندر کو اندر ادھر عذاب والی آیت پڑھتا ہے حضرت قاری لوگ جناب سبحان اللہ کی صدا تے جھوم رہے ہوتے ہیں، اندر کیا ہے کسی کو کیا پتا حضرت ہے، نہیں اس طرح کا ہوتا۔ ایسے نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے حضرت، ہم کہتے ہیں وہ بڑی رات کھچی ہے جناب ہے اللہ دے بندیا اے بھی تے وہ کہنا کی پیا، دیکھو نا کلام پڑھیا جا رہا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، تو پورے دن ایک دفعہ بھی درود نہ پڑھے تو قادی بہار ہے، دیکھو نا بہار کمال کر دیا کہ کلام پڑھا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، کمال کیا کہ اللہ حضرت کا کلام پڑھا ہے۔ اور میں کہا یہ بھی تو دیکھو اللہ حضرت نے کہا کیا ہے، اللہ حضرت تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل کے اندر مدینے والا نہ ہوا ہے، ہم تو اس سر کو سر بھی نہیں مانتے جو سر مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ہے کلام کا اندر، یہ ہے فکر جو قوم کو دینی چاہیے۔ احمد رضا نے کہا دل ہے وہ دل، ہر دل کو دل نہیں کہا، کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور یقین کرو آج بھی جن کا سر حضور کے لیے نہیں، آج بھی جن کا دل مدینے والے کے لیے نہیں، کل بھی ان کے لیے ضلالت تھی، آج بھی ان کے لیے ضلالت ہے، آگے بھی ان کے لیے ضلالت ہے، لیکن جنہوں نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ قربان دیا، جنہوں نے اپنا دل مصطفیٰ کے نام سے سرشار کر کے رکھا، پھر آپ نے دیکھا نہیں 1450 سال بعد لاہور کی دھرتی پہ 1.25 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتایا گیا دیکھو آج بھی جہاں دل میرے محبوب واسطے ہوئے پھر جنازے دستے رہے، کوئی عام نہیں جا رہا محمد عربی دا غلام دنیا تو جا رہا جس کا آج بھی دل میرے محبوب کے لیے ہو جائے۔ تو حضرت یہ فکر ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا تو میں یہ عذر ہے میرے پاس یہ پڑھتے رہے، میں ان سب کے ان کی تعریف آپ کے سامنے کروں گا نا۔ حضرت بڑے کمال کا طالب علم ہے، یہ بڑا فرما بدار ہے،
پیروں نے بہت ہی میری عزت کرے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ میرے استاد نے نا سارے سامنے میرا نام لیا سی ہے. آپ خود ایک لمحے کے لیے غور کرو, 1450 سال بعد آج کے اس پرفتن دور میں عام چھوٹے سے بچے کی تعریف کی جائے, وہ پہلے نہ بہتا نماز اللہ کہہ گیا, پھر غور کرو مدینے والا اپنے غلاموں کی نماز بھی غور کیا. لیکن سانو حضرت زندگیاں لنگ گئیاں, رنگ ہی نہیں چڑھیا جانا, زندگیاں لنگ گئیاں, محفل ملاد اندر آدیاں, فکر ہی حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت ہم صرف کانوں کے چسکے میں پڑ گئے ہیں. میں آپ کو یہ حقیقت سنا کے جاؤں گا کہ ہمارے بڑے کس طرح کے تھے. واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھا, اس کو یاد کر لو. اس نے کہا بس ذکر حبیب اگر وصل حبیب کا سبب نہ بنے پھر کلیاں بہ کے سوچیں ضرور کا ذکر نہیں کیتا گیا. یہ رنگ حضرت ہے کہ دیکھو نا, میں یہاں پہ آیا ہوں, آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں. بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے ایک دفعہ بھی بول چھڑے نا تو نواز نہیں پڑھانے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا, کہتے ہیں خراسان کا بادشاہ تھا, اس نے کھلے میدان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا, اپنی فوج کو اکٹھا کیا. فوج کو جب اس نے دیکھا تو اس کے ذہن کے اندر صرف خیال آیا, کوئی انی فوج ہے, کاش میں حضور کی حیات ظاہری کے اندر ہوتا کہ میں سارا کچھ حضور کے قدموں تے قربان کر. صرف خیال آیا. دیکھو نا تسی آئے ہوئے عمل ہے, تسی بول دے پے حضور واسطے عمل ہے, ہاتھ چک دیو عمل ہے, خیال نہیں ہے, اے عمل کر دے پے, کام کر دے پے, وہ صرف خیال آیا. وہ جب دنیا سے چلا گیا نا, شیخ محقق نے لکھا, کسی نے پوچھا کی بنے ہیں, اس نے کہا میں جس پوسٹ کے اوپر تھا ماڑی چنگیاں ہو جاندیاں نے, لیکن مجھے قبر میں جا کے پتہ لگا ہے نبی کی عزت کا صرف ایک دفعہ خیال آ جائے, رب قبر میں کتنا خیال صرف خیال آ جائے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے حضرت سانو خیال کی ایسی سارا کچھ کر لیں. میں آپ کو ایک درد دے کر جانے لگا ہوں, جب حضور کے ذکر کی محفل کے اندر آؤ نا تو خالی ہو کے آیا کرو. اپنا ملک ہونا, جٹ ہونا, پٹ ہونا, شیخ ہونا. میں نے ملک اس لیے کہا, میں خود بھی ملک ہوں کہ میرے بات کا کوئی غصہ سارا کچھ کار چھڑ کے آیا کرو, ایسے خالی ہو کے آیا کرو. اور جس میں کہہ رہے تھے نا کہ میں نے دیکھا علامہ خالد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, حضرت میرا باس نہیں چلتا, میں اپنے شہر گرامی کی جتیاں دھو کے پیا ہیں. میرے پیر نے حضرت ہے میرے سارا کچھ اتوں لبیا ہوا ہے, تو جی میں اتنے جا کے حضرت دسا جی قاری رمضان صاحب خطیب پاکستان سے میرا تو سارا کچھ روڑ جانا گیا, مینوں کی لبنا گیا. پھر اسی جانے نا اپنے پیر دے کول, سانوں کیوں نہیں رنگ چڑھتا, کیونکہ سارے کول یہ ہوتا کہ یار میں پراڈو تے آیا تھا, میرا پیر مینوں کول پائے. اصل دیا گلاں نہیں پترا, روڑا دیا گلاں نے, دین چ گلاں رکھو. بندہ کہندا میں ہاتھ دیتا پاجی میرا کاروبار چل گیا, اللہ دے بندے تاں پیری مریدی کیتی ہے کاروبار چلے ہے. ہاتھ دے بندہ تاں دیندا ہے دل دے اجڑ ہوئے دل دا رابطہ مدینے والے سے دینا, اس لیے پیری مریدی کیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ سنو ذرا, خواجہ نظام الدین اولیاء کتنا بڑا نام ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ 4 مہینے بیٹھا رہا. کتنے مہینے؟ 4 مہینے تک وہ بیٹھا رہا, رنگ کوئی نہیں چڑھا ہے. معمولی نہیں, محبوب الہی جن کو کہا گیا خواجہ نظام, 4 مہینے تک بندہ بیٹھا رہا, کوئی رنگ نہیں چڑھا. ایک بندہ صرف ایک ہی دن ہوا اس کو آنے کے لیے, ایک ہی دن ہوا. حضرت ایک دن رہا تو رنگ چڑھ گیا. اب وہ جس کو 4 مہینے ہو گئے تھے نا, یہ آپ دیہاتی لوگ ہو, آپ میری بات کو زیادہ سمجھو گے, اور میں پنجابی میں کہوں گا, جس کو 4 مہینے ہو چکے تھے نا, انہیں کیا حضور میں 4 مہینے ہو گئے میرے رنگ کوئی نہیں چڑھیا, تو انہوں ایک دن ہی رنگ چڑھ گیا ہے. اب سنو یہ پنجابی میں, چلو میں کہنے لگا. انہوں نے مسکرا کے کہا تو گلیاں لکڑا رکھ کے بیٹھا رہا ہے تا نہیں بنے, انہیں آندھی سکھی رکھی ہے بل دی. وہ گل سمجھ آئی ہے, گلیاں لکڑا. میں ہمارے قبلہ کے امسا فرماتے تھے, جس کو میں کی ہوا لگی پھر دعا لگی نہ دبا لگی. اور بولے شاہ نے کیا کہا, غور جملے پہ غور کرو, اسی جملے کا لطف لینے غور نہیں کرتے. کہنا پھلا دا عطر بنا, عطراں دا کٹ دریا, اس وچ تو ہو بنا مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بول ہی مکڑی پہلے میں ہوگا. جملے دیکھو ہے, کہتا پھلا دا عطر بنا, عطراں دا کٹ دریا. مجھے بتاؤ عطر تھوڑا سا بندہ ادھر لگاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کتنے خوشبو لائی دی ہے, تھوڑا سا ادھر لگاتا ہے. لیکن آپ غور کرو, وہ کہتا ہے پھلا دا تو کٹ دریا, اس وچ تو خوب نہا مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی. میں نے آج پورے تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ نا قبلہ کی خاتم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بڑے مرید خاص تھے, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے. کہتے ہیں قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا, آپ گزرے تھے تو بچے فٹ بال کھیل رہے تھے,
تو ایک بچے نے نا کک لگائی تو قبلہ حکیم صاحب کو نا فٹ بال آ کے لگ گیا. تو آپ کو پتہ ہے بچے یہ کہتے ہیں چاچا فٹ بال دے چھڑا ہے, بابا فٹ بال دے چھڑا ہے. قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا فٹ بال کے اوپر کھڑے ہو گئے, فٹ بال ہی نہیں تھا. جدوں تک اس فٹ بال کے اندروں باہر نہیں نکلی ہے, کوئی تو باہر نکل گئی, آپ نے بچے کو کہہ رہا فٹ بال ہے. وہ جو ساتھ تھے نا آپ کے ساتھ پوری, وہ کہہ لگے حضور جی دینا ہی دے دے چھڑا, اب باہر کٹ کے کیوں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا معاملہ ہے کہ فٹ بال زبانیں حال تو سب میں کہنا بھائی کہ میرا کی قصور ہے, وہ ٹیم والے بھی ٹھڈے میں مار دے, یہ ٹیم والے بھی ٹھڈے میں مار دے. میں واہ کھڑ کے دسیا تیرا قصور ہے سی, تیرے چ واہ سی. میں ہوا کٹ کے دسیا قصور ہے سی کہ تیرے چ واہ سی. اب اگلی بات سنو, آپ نے کہا دیکھو واہ کٹی نا ٹھڈے نہیں مار دے پے, ایک دوسرے کو بال پاس نہیں کرتے پے, چک کے پھرتے پے نے, عزت دے رہے نے. پھر کوئی نبے تیرے اندر ہوا پڑھائیے تے فرمایا اپنی ہوا کو ختم کرو. اگر فٹ بال کے اندر سے ہوا ختم ہو جائے تو وہ زمین سے اوپر آ سکتا ہے. تو اپنے اندر کی ہوا کو ختم کر. اللہ اس جہان بھی عزت عطا فرمایا تھا, اگلے جہان بھی عزت عطا فرمایا. یہ رنگ ہے حضرت. میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے ماں سے بتانا حضرت ہے, حضور کے سامنے ساری کوئی حیثیت نہیں, ٹگے کی بھی حیثیت کوئی نہیں نا. وہ حضرت سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ پچھلے دنوں نا حضرت 2 روزہ کانفرنس ہے میری مسجد کے اندر ہے, جامعہ مسجد مسلم میں. ایک خطیب صاحب کی فوٹو چھوٹی لگ گئی, انہوں نے کال کر کے کہا میری فوٹو چھوٹی لگی. یہ حضرت یہ حالات ہو چکے ہیں حضرت. ہم کدھر جائیں؟ یہ کام ہے کسی کے لیے یار زبان سے کرنا نصیب ہو جاتا ہے. یہ کام ہے کہ مجھے بتاؤ جو بندہ غلط ہو بندہ کی کہتا ہے آج تو بعد تو میرا نام ہی نہیں لینا. ہر بندہ غور کرے کیڑے کرتوت کی ہیں. شیشے میں جا کے دیکھے میں بھی کیتا پھر بھی باندر نہیں بڑھیا, میں نے یہ کیا ہے میرا پھر بھی چہرہ نہیں بدلا, تو بھی تیرے اندر سے آواز آئے گی فرض عشیہ سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا, دل افسردہ انہوں نے کبھی ہمارا نہ کیا. ہم نے تو بہت کی جہنم کی تجویز پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم نے تو بہت کی, اور میں نے تو یہاں تک پڑا اس بات کا لطف لو ہے. یہ ایک میں فکر دے کے آپ کو جانو ساری زندگی یاد رہے گی آپ کو. یہ جو ذکر یار ہوتا ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا. ایسے ایسے لوگ ہیں پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا, پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جڑا ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہتا, انہوں نہیں پتا مجھے کس نے پیدا کیا. اور دیکھو کنے بے وفا جنہیں بنایا ہے ایک دفعہ بھی پورے دن چلو یاد کرنا نصیب نہیں ہوتا, لیکن قربان جائیں اس کی محبت کے اندر. وہ صبح بھی اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے, شام بھی اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. میں نے ایک تحریر پڑھی, مجھے لطف بڑا آیا. آپ کو پتہ ہے یہ اکثر نا جھوٹ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسے دو روٹی کھانی ہے, تو وہ نشہ کرتے ہیں. تو اس نے ایک بندے کو کہا پیسے دو جی میں نے روٹی کھانی ہے. انہیں کہا میں تو روٹی کھواؤں گا پیسے نہیں دینے. وہ کہتا ہے میں نے نہ چاہتے ہو بھی نا اس کو پیسے دے دیے. تو کہتے ہیں میں کہا دیکھا تو یہ کرتا کی. وہ کہتے ہیں وہ ایک طرف گیا تو آگے نا شادی رچی ہوئی تھی ہے, تو ویٹر کھانا ڈال رہا تھا تو پرات نیچے گر گئی ہے. تو وہ جو ہے نا کھانے کو نہیں اس نے اٹھایا, پرات کو اٹھا لیا. تو وہ نشئی کو بھوک لگی تھی, وہ نیچے بیٹھ کے نا کھانے لگا. انہوں نے کہا کھانے کے دوران جب نظر میری طرف پڑی نا, میں نے حضور کہتا ہے یار دینا مینوں بھی پلیٹ کے اندر ہی سی. اج کل ذرا ناراضگی چلتی پئی ہے, کدی ذرا معاملہ ہے, لیکن پھر بھی ویکھ کے نہ پیار کرتا ہے, بھوکا نہیں سو دیتا ہے. یہ اس کی محبت ہے. اور مدینے والے کی محبت دیکھو, یہ اللہ کی محبت بتائی ہے. نبی پاک کی محبت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ محبت سن کے بھی اگر آپ نہ بولے تو پھر مجھے یہی شک ہوگا کہ پتہ نہیں آپ کے اندر دل بھی ہے کہ نہیں. اور دل ہو تو درد سمجھ کے اندر آتا ہے, دل ہو تو پیار سمجھ کے اندر آتا ہے. تو جس نے دل ہی اتنا سخت کر لیا ہو پھر وہ دل نہیں ہوتا, وہ تو پتھر بن جاتا ہے. وہ تو پھر یہ نبی پاک کی محبت بتانے لگا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور کا تشریف لے کے آئے, نبی پاک بڑی خوش تھے. تو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کا نا رستہ روک لیا. حضور نے فرمایا عائشہ باہر لوگ آئے ہوئے ہیں, مجھے جانے دو. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اے عائشہ باہر لوگ ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں, آج میری بات بھی سنیں. حضور نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا نے کہا تھا
जब रसूलुल्लाह को खुश देखना, अपने लिए भी दुआ करवाना, मेरे लिए भी दुआ करवाना। आप आज बड़े खुश हैं, मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे पापा के लिए भी दुआ करें। नबी पाक ने हाथों को उठाया कि या अल्लाह आयशा को भी इज्जत अता फरमा, अबू बकर को भी इज्जत अता फरमा, आयशा को भी बगैर हिसाब के मगफिरत फरमा, अबू बकर के भी बगैर हिसाब के मगफिरत फरमा। हजरत आयशा कहती है जब ये दुआ सुनी ना, जब रसूलुल्लाह ने कही, तो फरमाती हैं कि नबी पाक जाने लगे तो मेरी आंखों के अंदर आंसू थे। कहते हैं हुजूर फिर तशरीफ लेके आए, पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए रोती हो कि ये दुआ की है? जी या रसूल अल्लाह। इस जुमले पे ना भी समझ आया फिर भी बोले हुए। हजरत आयशा कहती है हुजूर आए इसलिए रोती हो? हाँ जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मुझे रब की इज्जत और जलाल की कसम है, ये जो दुआ तुम्हारे लिए की है ना रोजाना, अपने हर उम्मती के लिए ये दुआ 2 दफा मैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो जो रखो जरा, ये जो मैंने कहा है ना, ये जिक्र यार ऐसे नसीब नहीं होता है। और इसके ऊपर मैं आला हज़रत फादर बरेलवी का शेर ना बतौर दलील पेश करूँगा, क्योंकि आजकल का दौर इस तरह खतीब खताबत करके फिर लोग 6-6 महीने तज़िये करते हैं। सानू पता है, ये मेरी बात याद रखना, कभी भी आपको कहीं से फैज़ मिल रहा हो ना, लोगों की गल्लां च ना आए। लोग कहते सानू पता है कितना को पढ़े है, सानू पता है हजरत किन्या को, वो हमारे साथ तो ये है। आपको मैं बताने लगूँ फैज़ कैसे पता लगे कि नसीब हो रहे हैं, पहले यह समझो। फिर कोई भी थानू तो हलाए ना हिले ना जाए। वासफ अली वासफ से किसी ने पूछा किस तरह पता लगे कि फैज़ लाभ कर गए? कहता है जिन्हें कोल बह के अख नम हो जाए, दिल नरम हो जाए, समझो फैज़ लाभ कर गए। समझ आ रही बात की है? फिर बंदा जिन्ना मर्जी के और इन्हों ने बंदे ओदे कोल बह के तेन यार याद आ रहे हैं ना, तो समझ बस ये रब दा वली है। उसके उसको देख के तुझे रब की मार्फत हासिल हो रही है ना, तो सब को रब रब का यार। फिर लोगों को छड़ के वो लोग क्या कहते हैं, लोगों का तो काम ही बातें करना है, अपनी तोड़ नभा फरीदा पावे भावा या ना भावा है, अपनी तोड़ नभा। तो ये मैं याद कर रहा था, मुझे पता है मैं इसलिए अल्लाह हजरत का हवाला दे के जाऊंगा ताकि किसी के बंदे के अंदर शिबा ना रहे। ये बात को वासफ अली वासफ ने लिखा, उन्होंने कहा जी हुजूर दी याद भी आती है ना, याद भी आती है, इंज नहीं आती। पहले उत्थे हुजूर नूं तेरी याद आती है, फिर तेनू मदीने आती है। ये याद भी ऐसे नहीं आती। अब अगली बात सुनो, इसके अंदर ज्यादा लुत्फ है। मैंने कहा ना देखो कुछ ऐसे लोग हैं पूरे दिन के अंदर जिक्र याद करना नसीब नहीं होता, और कुछ ऐसे हैं जिनके लोगों पे सुबह भी जिक्र याद है, शाम भी जिक्र याद है, रात भी जिक्र याद है। जेड़ा करता पता ओनू भी ये रब रसूल कौन है, जेड़ा नहीं करता पता ओनू भी है कि मैंने किसका कलमा पढ़ा है, किस रब को मानने वाला हूँ। वजह की है एक नहीं करता पे, एक करता पे है। मैं कहता हूँ ये बात इस तरह की बात है, ये जिक्र याद जो नसीब हो रहा है ना, फख्र करना और फिर मोहब्बत के लिए बोलना। वासफ अली वासफ ने कहा जिक्र याद ऐसे नसीब नहीं होता, पहले जिक्र करने वाले का जिक्र हुजूर की महफिल में होता है, फिर बंदे की जुबान से जिक्र मुस्तफा होता है। अब जो अगली बात करने लगा ना, ये मैं आपको अगली तौर पर समझाऊंगा। देखो आपका दिल करता है खाने को, अभी आपका दिल करे पानी पीने को, बाहर जाकर पानी पी। आपका दिल करता है खाने को, जाओ घर जाके खाना खा लो। किसी का दिल करता है भूख लगी खा जाके, दिल करता है जी सैर सपाटा करिए, की कमारियाँ चले गए। आप सबसे मैं एक सवाल करता हूँ, किसका दिल नहीं करता याद मुस्तफा में रोने? तुसी कहोगे सबका करता है, मैंने रो के बहाओ। तुसी दिल करता है खाने को, खाना खा लेते हो, पानी पीने को दिल करता पी लेते हो, दिल करता छत पे जाए चले जाते हो। याद मुस्तफा में सबका दिल करता रोने को, रो के दिखाओ। ये जो बात करने लगा हूँ, जब भी जिक्र मुस्तफा सुन की आंख में आंसू आएगा, ये फकीर का जुमला जरूर आपको याद आएगा। वासफ अली वासफ ने लिखा नबी का जिक्र सुन के आंसू भी ऐसे नहीं आता, पहले मदीने से मदीने वाला इजाजत अता फरमाता है, फिर जिक्र रसूल सुन के आंसू आता है। अब गौर करना जो बताने लगा तो कमाल ही कोई नहीं। हम कहते हैं मैं का प्रोग्राम कराया, अल्लाह के बंदे प्रोग्राम ही तेरे को कराया गया, तेरे महफिल भी बुलाया गया, जिक्र रसूल भी आप ही करांदे पे ने, आंसू भी आप ही बुहांदे पे ने। गल समझ आ रही है? सब पढ़ो है। गुलाम है रसूल के, गुलाम
غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے پڑھو مل کے محبت نہ غلام ہے رسول کے غلام ہے بڑے درود پر ملی زبان اسی لیے فدا کے دل پر ہے تن جان اسی لیے جو ان کے واسطے نہیں وہ زندگی فضول ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں وہ سب بات ہے بندہ دیکھی کرنا پتہ نہیں دکھاوے سے معاملہ کو دیکھنا حضرت نے مقبول دمشق امام غزالی نے دیکھا کیونکہ مجھے تو سارے ڈھنگ کا پتہ ہے نا میں بھی کوئی چھانگا مانگا کے جنگلوں سے نہیں آیا میں بھی آپ ہی میں سے پلا پڑا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا مقبول دمشقی کہنے نے میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ رو رہا تھا میرے دل سے خیال آیا کہ لوگوں کو ہارا سے روتا پہ کہتے ہیں پورا ایک سال میری آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہیں نکلا پورا ایک سال اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہیں نکلا یہ ہے رنگ حضرت تمہیں کیا پتا کسی کے اندر کیڑا درد ہے کسی کو پتا تھا غازی ممتاز نہیں پھڑکا دینا ہے کسی کو پتا تھا علم الدین نے جا کے کر دینا ہے کہ سب سارے یہ کہتے تھے جی بابا رضوی تو دارا بھائی عظیم کی گردانے پڑھاتا ہے وہ تو تدریس کرتا ہے کسی کو پتا تھا پوری دنیا کے اندر لبیک یا رسول اللہ کی صدائے بلند کروا دے گا اللہ کے بندو یاد رکھنا وہ جن سے انہوں نے کام کروانا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے فیکٹری اللہ ہے کہ نہیں وہ نہیں دیکھتے زمین اللہ ہے کہ نہیں انہوں نے کام لینا ہوئے تو ترخانہ دے پتر کو بھی لے لیندے اس لیے حضرت یہ جو آپ کو اگلا رنگ جو بتانے لگوں یعنی گل سمجھ آ رہی ہے میں نے آپ کو اس سے نکالا ہے کہ اپنا کمال نہیں سمجھنا میں پروگرام کرا لیا تو میں یہ کرا لیا اس لیے آپ کو اس نہج پہ لے کے آیا ہوں اگلی گل سنو یہ نبی پاک کا بڑا کرم ہے سنیوں کے اوپر کس طرح جی ساڈا کلا نہ ختم ہوئے پھر بھی ذکر ہی آ رہی ہے دسویں نہ ختم ہوئے پھر بھی ذکر ہی آ رہی ہے چالیاں نہ ختم ہوئے پھر بھی ذکر ہی آ رہی ہے مہانہ ختم ہوئے پھر بھی ذکر جاری ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کئیوں کے آنسو بہ رہے ہیں اے ساڈا کی کمال ہے یہ پھول ہے نا پھول اثر ہے کہ نہیں نوزی کے قریب کرو گے تو میں کبھی سو تو میں کہا جب رب کائنات نے پھول میں اثر رکھا ہے تو ذکر رسول کے اندر کتنا اثر ہوگا لیکن اس کو کوئی سمجھنے والا بھی تو نا مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا حضرت یہ بندے کو خوشبو آ جائے نا تھوڑی سی بندہ جھوکنا شروع کر دیتا وہ کمال کی خوشبو ہے کمال ہے جناب ہے محبوب کا ذکر ہو جائے وجدانی کیفیت آ جاتی ہے میرا پیار ہے مولانا روم نے مثنوی میں لکھا کہتے ہیں مجنو ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا ہاتھ سے لکھ رہا تھا لیلا زبان سے کہہ رہا تھا لیلا پھر لکھتا لیلا پھر کہتا لیلا ایک بندہ قریب گیا اس نے کہا تینوں کافی دیر ہو گئی ہے لکھنا تینوں کی لگتا پہ ہے اس نے کہا تمہیں کیا پتا لیلا کون ہے لیلا میری محبوبہ کا نام ہے جب اس کا نام میرے لبوں پہ آتا ہے مجھے سرور آتا ہے مولانا روم کہتے ہیں مجنو کے لبوں پہ لیلا کا نام آئے تو سرور آتا ہے غلام کے لبوں پہ رسول کا نام آئے تو سرور آتا ہے بڑی جڑی کیفیت بڑی ہے نا مجھے اپنی ماں سے آپ بتانا ہے اب پتہ لگ گیا کہ ادھر پاں گھنٹہ بھی لائیں گے آپ خود سوچو جب ذکر یار میں رنگ ہے تو پھر دیدار یار بھی کیسا رنگ ہے تو یہ جو ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں جو آپ کو بتانا لگا یہ جو ذکر یار بار بار نصیب میں حقیقت غیر جانبدار ہو کے نا آپ دیکھنا جنہ سانو ذکر رسول نصیب ہوتا نا کسی دوسرے میں نہیں ہوتا ایسی وجہ کی ہے یہ میں بات بالکل بھولے انداز کے اندر پڑھوں گا لیکن جس ایک بندے کو بھی سمجھ میں آ رہا نا کم از کم ہاتھ اٹھا کے یہ مجھے ضرور بتائے کہ گل واقعی سمجھ آ رہا ساری زندگی فخر بھی کرو تو کم ہے واصف علی واصف نے لکھا اس نے کہا ذکر رسول کرنا انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی روحیں پیدائش سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ سے پرورش پا کے آئی اور میں بہت والا حضرت سوال لگا تھا کہ تھوڑے دل چ کوئی گل نہ رہے ہے کہ پتہ نہیں ہے گلاں پتہ نہیں ایویں ہوئی ہیں نہیں ہو گیا پہلے میں گل کری تھی پہلے اتنے ذکر ہوتا ہے پھر ادھر ذکر ہوتا ہے وہ تھوڑے دل چ آتا ہے چوتھے محفل لگتی ہے اتنے ذکر ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے
आला हज़रत कितने न्यारी बने पहले ये सुनो, क्योंकि अजकल के शायर इस तरह के हैं उन्होंने कैफियत कुछ होती है लेकिन कुछ नहीं होंगे। आला हज़रत का पहले म्यारी होना देखो कि ये कितने म्यारी थे। आला हज़रत के पास एक बंदा आया, हज़रत कोई मर भी जाएगा फिर भी बात नहीं करना, जिक्र यार मैं तो सुनाना पाया। ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्होंने करना ही है। हम भी जब इतने होते थे तो हज़रत शरारतों का हुस्न होता है। बस तवज्जो आप मेरी तरफ रखो है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आज मैं ये कह रहा था कि आला हज़रत कितने म्यारी थे पहले ये समझो। आला हज़रत के पास एक बंदा आया, उन्होंने कहा हज़रत मैं कलाम लिखा है देखो तो सही। आला हज़रत फादर इब्राहिम करीम रहमान आपने कलाम जब पढ़ा था तो उसका मफहूम ये था, या रसूल अल्लाह बस सारी सारी रात थोड़ी याद च रोना मैं, सारी सारी रात थोड़ी याद च रोना मैं। आला हज़रत ने कहा कसम खुदा की खाओ बाकी तुम्हारी हालत होती है? उन्होंने कहा नहीं, बस नफ्स ने गलबा पाया तो मैंने लिख दिया। आपने फरमाया शर्म नहीं आती हुजूर की बात में झूठ बोलते? गौर करो ये बंदा कितना म्यारी था। अगर ये बंदा इतना म्यारी हो वो खुद झूठ लिख सकता है? अब सुनना जरा, मैं कहता हूँ जिनकी तवज्जो है ना ये पहले मिसरे से पूरी बात का लुत्फ लेंगे। मैंने कहा ना पहले उधर जिक्र होता है फिर इधर जिक्र होता है। आला हज़रत ने इस बात की तायीद की और बात भी लिखी। आला हज़रत कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। ये अहमद रज़ा है, कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों? कहते हैं ये जो लबों पे तबस्सुम आता है, ये जो खुशी आती है, ये जो लोग इज्जत करते हैं, ये जो लोग एहतराम करते हैं, ये जो सारा नज़ारा है ये ऐसे नहीं है। ये पहले मदीने वाला नजर करम फरमाता है फिर गुलाम के लबों पे जिक्र रसूल आता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों क्योंकि नाथ साहब भी तशरीफ लेके आ गए, सिर्फ आखिरी मैं एक दो बात आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। अपनी ना रोज़ाना की कम अज़ कम नहीं ना ये रूटीन बनाओ, एक नमाज भी ना छड़नी है, ठीक? थोड़ी बड़ी मेहरबानी है कि नहीं तो याद रखियो कख नहीं खिलाता है। जो बंदा बेनमाजी है ना वो कख नहीं खिलाता। वो बुल्ले शाह ने कहा था, मैंने यहाँ तक सूफिया का बोल पढ़ा, कहना तुझे देखना है ना कि बंदा नफ्स परस्त है, नफ्स की पूजा करने वाला है। फरमाया उसके अंदर एक अलामत ये पाई जाएगी फर्जा तो नठेगा नफला की तरफ जाएगा। जो बैठे ना महफल सजा के नफली इबादत है, फर्ज नहीं है। अगर कोई बंदा नहीं भी करा सकता घर बैठ कोई जिक्र कर लेता है, जिक्र रसूल कबूल ही कबूल है। बोले शाह ने कहा उन्हें कहा जी भी कीते जाते हो लव भी पीती जाते हो खा के माँ यदि माना फट सीती जाते फट देना सीधी छुरी ना तेरी नफ्स आके दुबे कीती जाते हो फट भुलाए बैठे हो नफल नहीं थी जाते हो दसो बुढ़े शाम सारे की जाते हो फर्ज की तरफ अब मैं मुशायरा तकरीर करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पे मुनाज़िर इस्लाम जिनको खिलाफत की अशरफ शरीफ से मुफ्ती अब्दुल करीम नशमंदी ताबरकूसी वो तशरीफ लाए थे मेरे पहले उनका बयान। कहते हैं मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला के पास बंदा आया तो आपने कहा बेलिया नमाज पढ़ना है, कहना ज़रूर जो कि जाप शुरू हो गई ना तो जो टाइम लगे तो पढ़ ली है। आपने फरमाया पेशाब करना और कहना जी आपने फरमाया कदों जदों आए कर लेना तो आपने फरमाया वो चलिया तू नमाज की पेशाब जी ने भी कदर नहीं दी है ਉਹਦਾ टाइम होए तो नहीं पढ़ता ऐसा जो टाइम होए कर लेना। इस वजह ना मेरे दोस्त यह महफलों का रंग है। मैं तुम दसिया ना मैं शेर पढ़िया तो सारे मेरे नाल पढ़ ला पे पैसे कर ला पे मैंने भी बड़े शेर आते मैंने अल्लाह ने आवाज़ भी दी मैं जितनी मर्जी थोड़ी जेब खाली करते चला जाऊँ लेकिन कि जे इस तरफ ध्यान जाएगा ना फिर मदीने वाले का ध्यान मेरी तरफ नहीं आएगा। यही मैं फिक्र दे के चला सिर्फ आखिरी बार सारे जहाज नाराज कर ले मदीने वाले नाराज कर। ठीक है मेरे किबला की साहब ने एक बात सुनाई है फरमाते ने 50 साल हो गए थे औरत को शादी को कितने साल 50 साल हो गए थे तो वो ना अपनी बेटी भी आने लगी है तो उसकी बेटी ने कहा माँ तेनों भी बस 50 साल हो गए मैं भी किसी के घर चली हूँ मैंने भी बसन का तरीका दस। माँ ने एक जुमला आख्या सी है बुजुर्ग इस गल को समझ गया छोटे उनको क्या पता। माँ ने आख्या वसन का एक ही तरीके सारे जहान ना बिगाड़ ली खसम ना बिगाड़ी सारे जहान ना बिगाड़ ली खसम ना बिगाड़ी है। अल्लाह की हिम्सा फरमाते हैं उन्होंने राजी करना एक ही तरीका जे सारे जहान ना बिगाड़ ली मदीने वाले नाल बड़े हुए है ही सजदे कर कर बुढ़े आगे मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज कुरान लंबा सजदे कर कर हारे रब के तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे बुल्ले शाह उस नूं लगदा जेड़ा महबूब तो दा हुजूर कहना अल्लाह ताला आप सब का ना कबूल मंजूर फरमाए। किसी बंदे ने भी मेरे पीछे नहीं आना महफल में देखो थोड़े पीछे लगना कख नहीं लगना मैंने जो कि अबार शाह साहब है उनके आस्थाने पे जाना मैंने बयान करना तो फिर यह है कि तुझे मेरे पीछे और महफल का मोह डिस्टर्ब हो जाए तो ये हजूर वास्ते आए हो
تے میرے پیچھے نہیں تسی آنا، تھوڑی بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، تو یا کو وعلیکم السلام۔ اپنی حاضری پیش کرے اور اس کے بعد سلام ہوگا، دعا ہو جائے گی انشاءاللہ 15 منٹ میں یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ہی اسلام شریف